اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ 25واں مراقبہ کمالات رسالت کا۔ ہم نے پہلے کہا ہوا تھا کہ ایک نبی ہے اور ایک رسول ہے۔ فقہاء نے رسول کی ایک تعریف کی ہوئے کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نیا دین لایا ہو اور یا کوئی نئی کتاب یا نیا صحیفہ ان کے پاس ہو۔ رسول میں دیکھو جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی رسول کہا جاتا ہے، لیکن اس رسول کی معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے انبیاء کے پاس آتے ہیں، یا اللہ کا پیغام لے کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے پاس آتے ہیں، وہ بھی رسول ہے۔ ملائکہ میں بھی رسول ہے، اور رب کائنات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے، یہ وہ رسولوں کی لڑی ہے کہ جس میں سے اللہ کریم نے بعضوں کو بعضے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی کو ہم رسول نہیں کہتے، کیونکہ رسول ایک مخصوص انبیاء میں سے ایک خاص کیٹیگریز ہے کہ جسے رسول کہا جاتے ہیں۔ اور با اختلاف روایات کے مشائخ فرماتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش، اور ان نبیوں میں سے جو اللہ کے رسول ہے وہ ان کی تعداد 313 ہے۔ بہرحال انبیاء میں سے مرتبے میں بڑے مرتبے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے کمالات نبوت کا مراقبہ کیا، اب کمالات رسالت کا مراقبہ کریں گے۔ اللہ نے ان نبیوں کے صفوں میں سے جن برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور رسالت بھی عطا فرمائی ہے، ان کا ہم جو ہے وہ مراقبہ کریں گے۔ فیض میں آیت ذات بیچون کہ منشأ کمالات رسالت است بہیعت وحدانی من بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مجھے فیض مل رہا ہے اس ذات بیچون کے کہ جو منشا، مبدا، بنانے والا، پیدا فرمانے والا ذات ہے، کہ جس نے کمالات رسالت کو پیدا فرمائے ہیں۔ اس کمالات رسالت کی فیضان مجھے مل رہا ہے میری ہیئت وحدانی میں بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہیئت کہتے ہیں شکل کو، وحدانی ایک کو۔ ہماری لطائف 5 لطائف عالم امر کے ہیں اور 5 لطائف عالم خلق کے ہیں۔ ہمارے عالم امر کی لطائف کو مختلف لطیفوں کو مختلف فیضان ملتے ہیں، صفات فعلیہ کا، صفات ذاتیہ کا، صفات سلبیہ کا، شؤونات کا، شان جامع کا، صفات سلبیہ کا، اور پھر لطیفہ نفسی میں ہمیں فیضان مل رہا ہوتا ہے، اور پھر قالبی میں ہمیں فیضان مختلف لطائف میں مختلف فیوزات و انوار و تجلیات ملتے ہیں۔ اب ہم نے کمالات رسالت کی فیضان کون سی لطیفے میں لینا ہے؟ ہیئت کہتے ہیں شکل کو، وحدانی کہتے ہیں ایک کو۔ سارے لطائف کو ملا کے ایک لطیفہ بنائیں، اور ان سارے کمالات کا فیضان جو کمالات رسالت کا فیضان ہے وہ اس ایک لطیفے میں سموئیں۔ مشائخ نقش بندیہ کا بھی اس میں اختلاف موجود ہے کہ یہ ہیئت وحدانی کا جو لطیفہ بنتا ہے یہ کون سا لطیفہ ہوگا۔ اکثر مشائخ کا قول یہ ہے کہ یہ لطیفہ اخفا ہوگا، کیونکہ جامع جو جمیع کمالات و فیوزات و انوار و تجلیات کا جو لطیفہ ہوتا ہے نا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی طفیل وہ لطیفہ اخفا ہی ہوتا ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہے جمیع خیرات و برکات و کرامات و انوار و تجلیات کی۔ دنیا میں جس کو جو بھی فیض مل رہا ہے، جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے، وہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، تو فلہذا لطیفہ اخفا بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی تحت قدم ہے۔ تو ہیئت وحدانی سارے لطائف کو اکٹھا کر کے ایک لطیفہ بنائیں گے، وہ لطیفہ کون سا ہوگا؟ لطیفہ اخفا ہوگا۔ اور کچھ مشائخ کا قول یہ ہے کہ یہ جو ہیئت وحدانی ہے یہ لطیفہ قالبی ہوگا،
کیونکہ لطیفہ قالبی ہی وہ لطیفہ ہے کہ جس میں عناصر اربعہ موجود ہے، اور جس کی انسان کی ہیومن باڈی اور پورے انسان کا جسم جو ہے وہ ان کے نیچے ہے، فلہٰذا انہیں جو بھی فیض مل رہا ہوتا ہے گویا وہ پوری جسم میں تقسیم ہوتا ہوا ہے۔ لیکن زیادہ قوی ترین قول جو ہے وہ ان مشائخ کا ہے جنہوں نے لطیفہ اخفیٰ کو ہیئت وحدانی کے طور پر متعارف کرایا ہوا ہے، کیونکہ حضور سید عالم سے ہمیں تجلی صفات فعلیہ کا مل رہا ہوتا ہے، یا سبونیہ ذاتیہ حقیقیہ کا مل رہا ہوتا ہے، صفات سلبیہ کا مل رہا ہوتا ہے، شیونات کا مل رہا ہے، اور یا شان جامع کا ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ جو بھی ہمیں انوار و تجلیات مل رہے ہوتے ہیں وہ سب حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل مل رہے ہوتے ہیں، اور حضور کی طفیل جب مل رہے ہوتے ہیں تو یہ لطیفہ اخفیٰ جو ہے یہ حضور کے تحت قدم ہے، فلہٰذا گویا ہمیں تمام فیض جو مل رہے ہوتے ہیں وہ ہماری لطیفہ اخفیٰ ہی کے ذریعے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فیضان ہے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے ان مشائخ کا قول زیادہ قوی ہے کہ جو لطیفہ اخفیٰ کو ہیئت وحدانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں سے جو کمالات رسالت کا فیضان ہے کہ جو رب کائنات بندے کو عطا فرما رہا ہوتا ہے، اس میں ہم نے تصور اور خیال لطیفہ اخفیٰ میں رکھنا ہوتا ہے، اور اس لطیفہ اخفیٰ کو یوں تصور کرنا ہوتا ہے کہ گویا یہ سارے لطائف مل کے جڑ کے ایک لطیفے کا شکل اختیار کیا ہے، اور وہ لطیفہ اخفیٰ ہوگا، ہمیں ان کا فیضان مل رہا ہوتا ہے۔